السلام علیکم ناظرین، خبر دوپہر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ وزیراعظم نریندر مودی اور امیر قطر تمیم بن حماد الثانی کی اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ ملاقات، مختلف شعبہ جات میں باہمی تعاون کے لیے معاہدوں پر دستخط۔ بے عزتی بے غیرتی، چیف الیکشن کمشنر کی تقرری پر راہل گاندھی کا اختلافی نوٹ۔ دہلی میں عازمین حج کے لیے فٹنس ٹریننگ کیمپ کا انعقاد، عازمین کو سہولت اور تربیت دینا مقصد، مرکزی وزیر کرن رجیجو سے میڈیا سے بات چیت۔ جن کے بچے انگریزی میڈیم میں پڑھتے ہیں وہ دوسروں کے بچوں کو اردو پڑھا کر مولوی بنانا چاہتے ہیں، یو پی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی سماج وادی پارٹی پر تنقید۔ جموں کشمیر میں نئے مجرمانہ قوانین کی عمل آوری کے سلسلے میں وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں اجلاس، پیش رفت کا لیا گیا جائزہ، عمر عبداللہ کی شرکت۔ مرچل جواہر نگر کے حدود میں غیر مجاز مکانات کی انہدامی کارروائی، متاثرین جذباتی۔ یوکرین اور روس جنگ کے خاتمے کے سلسلے میں سعودی عرب میں امریکہ اور روس کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کا آغاز۔ اور کینیڈا کے ٹورنٹو میں مسافر طیارہ لینڈنگ کے دوران الٹ گیا، 15 مسافرین بشمول کمسن بچہ زخمی۔ اور پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حماد الثانی نے دونوں ممالک کے اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ حیدرآباد ہاؤس میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں باہمی تعلقات کے فروغ کے بشمول کئی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سلسلے میں امکان ہے کہ جلد بریفنگ بھی دی جائے گی۔ اس سے پہلے قطر اور ہندوستان کے درمیان آمدنی پر ٹیکس کے سلسلے میں دوہرے ٹیکس سے بچنے اور مالی بے قاعدگی کی روک تھام کے لیے نظرثانی شدہ معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور امیر قطر شیخ تمیم بن حماد ثانی کی موجودگی میں اس معاہدے پر دستخط ہوئے۔ لوک سبھا کے قائد اپوزیشن راہل گاندھی نے چیف الیکشن کمشنر کے عہدے کے لیے گیانیش کمار کے تقرر پر سوال اٹھائے ہیں۔ اپنے ٹویٹ میں راہل گاندھی نے کہا کہ نئے الیکشن کمشنر کے تقرر کے سلسلے میں انہوں نے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو اپنا اعتراض درج کرایا تھا، لیکن کمیٹی سے چیف جسٹس آف انڈیا کو نکال دینا مناسب نہیں تھا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ اس طرح کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے قواعد کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ انہوں نے الیکشن کمشنر کے تقرر کو بے عزتی بے غیرتی سے بھی تعبیر کیا ہے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے دلی میں آج وزیر داخلہ امت شاہ کی طرف سے طلب کیے گئے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے نئے مجرمانہ قوانین کی عمل آوری پر تبادلہ خیال کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے کہا کہ ملک بھر میں نئے مجرمانہ قوانین پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے بھی 11 ریاستوں اور مرکز زیر انتظام علاقوں کا اجلاس ہوا ہے۔ جموں کشمیر میں نئے قوانین پر مکمل عمل
کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض نقائص کے بارے میں وزیر داخلہ کو واقف کروایا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مرکزی زیر انتظام علاقے میں قوانین پر عمل آوری منتخبہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ نئے قانون ہیں، اس سے عوام کو واقف کروانا ہماری ذمہ داری ہے اور حکومت نے اس میں پیش رفت کی ہے۔ یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی اس سلسلے میں شعور بیدار کیا جا رہا ہے۔ ہوم منسٹر صاحب کی طرف سے لگاتار ایک سلسلے کے تحت جو نئے قانون کرمنل لاز ملک میں اب لاگو کیے گئے ہیں ان کی کہاں تک استعمال کی جا رہی ہے، کہاں کمی ہے، کہاں اس میں اور پیش رفت کرنے کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں اس بار جموں کشمیر کی باری آئی۔ گृह منتری صاحب کہہ رہے تھے کہ اس سے پہلے شاید 11 راجیہ اور یونین ٹیریٹریز کی ریویو لی گئی، اس سلسلے میں جموں کشمیر کا ہوا اور کافی حد تک جموں کشمیر کا ان قانونوں کے امپلیمنٹیشن میں رول ٹھیک رہا۔ ایک آدھ جگہ جہاں پہ تھوڑی سی کمزوری رہی ہے اس کا ذکر ہوا، اس کو بھی درست کیا جائے گا، اور جہاں تک لوگوں کی چنی ہوئی حکومت الیکٹڈ گورنمنٹ کا سوال ہے، حالانکہ یونین ٹیریٹری میں قانون کا لاگو کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ نئے قانون ہیں اور قانون کا لاگو کرنا ایک طرف، قانون کی جانکاری بھی لوگوں کو ہونی چاہیے، قانون کی جانکاری لوگوں کو زیادہ ہو، اس کے لیے الیکٹڈ گورنمنٹ کو جو ہے تھوڑی سی پیش رفت اور کرنی ہوگی، چاہے یونیورسٹیز کے لیول پہ، ہمارے کالجز کے لیول پہ، سوشل یا پولیٹیکلی اسمبلی۔ مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور کرن رجیجو نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں منعقدہ عازمین کے فٹنس پروگرام میں شرکت کی۔ دہلی حج کمیٹی کی کوثر جہاں نے وزیر اقلیتی امور کا استقبال کیا۔ عازمین حج میں دوران حج فٹنس سے متعلق شعور بیدار کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کرن رجیجو نے کہا کہ دلی سے بڑی تعداد میں عازمین حج کے لیے جاتے ہیں، ان میں معمر عازمین کی بھی بڑی تعداد ہوتی ہے اور حج کے دوران ان کے حالات سے نمٹنے کے لیے انہیں تربیت دی جا رہی ہے اور یہ عازمین کے لیے سہولت کا باعث رہے گی۔ اتر پردیش کی وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج اسمبلی بجٹ اجلاس کے پہلے دن سماجوادی پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ریاست کے بہتر مفاد میں جو بھی کام ہوتا ہے سماجوادی پارٹی اس کی مخالفت کرتی ہے، ایسی اپوزیشن کی مذمت کرنی چاہیے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ان کے بچے انگریزی میڈیم میں پڑھتے ہیں اور یہ دوسروں کے بچوں کو اردو پڑھانے پر زور دیتے ہیں، یعنی ان بچوں کو مولوی بنانا چاہتے ہیں، یہ ملک کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ ہت میں ہے، دیش کے ہت میں ہے، آپ اس کا وروध کریں گے اور مجھے لگتا ہے اس پرکار کے وروध کی نندا ہونی چاہیے اور ہم اس کا سمرتھن کرتے ہیں جو اتر پردیش کی بولیوں کو سمان مل رہا ہے۔ میں آپ کا دھنیہ واد کروں گا، وِدھان سبھا سچیوالیہ کو اس بات کے لیے دھنیہ واد دوں گا۔ کل ہم لوگوں نے یہاں پہ اس کا شبھارمبھ کیا، سماجوادی پارٹی نے اس کا وروध کیا اور مجھے لگتا ہے کہ پروسیڈنگ کا حصہ ہونا چاہیے، ان کو سماج کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو یہ لوگ پڑھائیں گے انگلش اسکولوں میں اور دوسرے کے بچے کے لیے اگر وہ سویدھا سرکار دینا چاہتے ہو کہہ دیں نہیں اردو پڑھاؤ اس کو۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے ظہیر آباد کے انترام دیہات میں 15 سالہ لڑکی کے قتل کے واقعے کے سلسلے میں متعلقہ پولیس سے ملاقات کرتے ہوئے قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ رکن اسمبلی کاروان کوثر محی الدین نے متوفیہ عالیہ بیگم کے والد محمد اسماعیل اور ان کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے اظہار تعزیت کیا اور صدر مجلس کا پیغام تعزیت بھی پہنچایا۔ کوثر محی الدین نے سنگاریڈی ایس پی CH روپیش سے ملاقات کی اور اس حملے کے ذمہ دار ویرا ریڈی اور وجے ریڈی کے خلاف سخت کارروائی کرنے اور عالیہ بیگم کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے محمد اسماعیل کو بھی تیقن دیا کہ مجلس اتحاد المسلمین ان کے ساتھ ہے اور کسی بھی طرح انہیں ہراساں کیا جاتا ہے تو مقامی مجلس کے ذمہ داروں سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ 11 فروری کو وجے ریڈی اور ویرا ریڈی نے محمد اسماعیل پر حملہ کیا تھا۔ جب عالیہ بیگم نے والد کو بچانے کی کوشش کی تو ان پر دونوں حملہ نے وزنی پتھر سے حملہ کر دیا۔ دوران علاج 15 فروری کو وہ جاں بحق ہو گئیں۔ ایس پی سنگاریڈی پولیس نے تیقن دیا کہ سلسلے میں کارروائی کی جائے گی۔
मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने पीर की शाम 14 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। शादी मुबारक की 13 और कल्याण लक्ष्मी का एक चेक सरपरस्तों के हवाले किया गया। इन चेक्स की कीमत 14,01,624 रुपये बताई गई है। इससे पहले रुकन असम्बली ने पीर की सुबह 76 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में 76,08,816 रुपये तकसीम किए थे। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने आज डिस्ट्रिक्ट जेल पहुंचकर पार्टी के साबिक एमएलए वल्लभ नेनी वंशी से मुलाकात की। इस मौके पर पार्टी के सीनियर कायदीन भी और कारकुन भी मौजूद थे। मेडचल जवाहर नगर म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन हदूद के अरुणदि नगर में HMDA की तरफ से गैर मजाज तामीरात को मनहदम किया गया। इस मौके पर मुतासरीन की तरफ से बरहमी का भी इज़हार किया गया। खातून एहतजाजन अपना सर दीवार पर मारती हुई नजर आईं। यहाँ तक कि पुलिस और बल्दी हुकाम से मुतासरीन ये कहते हुए देखे गए कि हम आपके पैर पड़ते हैं, हम गरीबों के मकानात को मनहदम न किया जाए। बताया गया है कि तकरीबन 15 मकानात को मनहदम कर दिया गया है। पुलिस ने सिलसिले में मज़ाहमत पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह एक हादसा होने से टल गया। तफसीलात के मुताबिक ब्लू डॉट एजेंसी का कार्गो तैयारा जो चेन्नई से हैदराबाद पहुंचा था, पायलट की तरफ से इमरजेंसी लैंडिंग की दरख्वास्त की गई थी। बताया जाता है कि लैंडिंग गियर में तकनीकी खराबी की वजह से पायलट ने हंगामी लैंडिंग की दरख्वास्त की थी। तैयारे की हंगामी लैंडिंग को देखते हुए तमाम बैन अवी परवाज़ों को रोक दिया गया था। ब्लू डॉट का तैयारा महफूज तरीके से रनवे पर लैंड कर गया। यूक्रेन जंग के खात्मे के सिलसिले में सदर ट्रंप की कोशिशों के तनाजुर में सऊदी अरब के दारुल रियाद में अमेरिका और रूस के आला सफारतकारों के दरमियान इजलास मुनक्किद हुआ है। सऊदी अरब की मेज़बानी में यह इजलास हुआ है। इजलास के दौरान यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए आगे की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया है। कनाडा की टोरंटो पेयरसन एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा हंगामी लैंडिंग के दौरान पायलट से बेकाबू होकर उलट गया। तैयारे में सवार तमाम 80 अफराद को निकाल लिया गया है। ताहम हादसे में एक बच्चे के बशमूल कम से कम 15 अफराद जख्मी हुए हैं। 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। डेल्टा एयरलाइंस का तैयारा 4819 जिसमें 76 मुसाफिर और अमले के 4 अरकान सवार थे, मिनियापोलिस के सेंट पॉल बैन अवी हवाई अड्डे से ओंटारियो की टोरंटो पेयरसन बैन अवी हवाई अड्डे के लिए रवाना हुआ था। अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA ने तैयारे हादसे के फौरी बाद एक बयान जारी किया और तस्दीक की कि तैयारे में सवार तमाम 80 अफराद को निकाल लिया गया है और कनाडा का ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड तहकीकात का इंचार्ज होगा। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमीर कतर तमीम बिन हम्माद अस्तानी की आला सतही वफ्द के हमरा मुलाकात, मुख्तलिफ शोबेजात में बाहमी ताउन के लिए माहिदों पर दस्तखत। बेइज्जती बेगैरती, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री पर राहुल गांधी का इख्तिलाफी नोट। दिल्ली में आज़मीन हज के लिए फिटनेस ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद, आज़मीन को सहूलत और तरबियत देना मकसद, मरकजी वजीर किरण रिजिजू की मीडिया से बातचीत।
جن کے بچے انگریزی میڈیم میں پڑھتے ہیں وہ دوسروں کے بچوں کو اردو پڑھا کر مولوی بنانا چاہتے ہیں۔ یوپی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی سماجوادی پارٹی پر تنقید۔ جموں کشمیر میں نئے مجرمانہ قوانین کی عمل آوری کے سلسلے میں وزیر داخلہ امت شاہ کی صدارت میں اجلاس، پیش رفت کا لیا گیا جائزہ، عمر عبداللہ کی شرکت۔ میرچل جواہر نگر کے حدود میں غیر مجاز مکانات کی انہدامی کارروائی، متاثرین جذباتی۔ یوکرین اور روس جنگ کے خاتمے کے سلسلے میں سعودی عرب میں امریکہ اور روس کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کا آغاز۔ اور کینیڈا کے ٹورنٹو میں مسافر طیارہ لینڈنگ کے دوران الٹ گیا، 15 مسافرین بشمول کم سن بچہ زخمی۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ خبر دوپہر کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت۔ دیکھتے رہیں 4 ٹی وی نیوز۔ خدا حافظ۔